آ جاؤ. حضرت میرا نام نہیں بتایا. جی سورت نمبر بتائیے اور آیت نمبر بتائیے. سورت کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. سورت نمبر آیت نمبر کوئی بھی مجمع سے کھڑا ہو جائے. جی آپ پوچھیں پہلا سوال کیا ہے. یہ سورت نمبر 60 ہے. جی سورت نمبر 60. اچھا جی آیت نمبر. سورت نمبر 20 ہے. سوری. اچھا جی سورت نمبر 20. ٹھیک ہے جی چلیں ادھر چلتے ہیں. سورت نمبر 20 آیت نمبر. آیت نمبر 73. سوال ہوا سورت نمبر 20 آیت نمبر 73. ذرا نظریں جمائیے قرآن پاک کے اس آیت پر. بیٹھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. منزل نمبر 4. منزل نمبر 4 میں 4.25 پارے 903 آیات 76 رکوع 76 صفحے اور 9 صورتیں ہیں. اس منزل میں 7 سورت مکی اور 2 سورت مدنی ہے. پارہ نمبر 16. پارہ نمبر 16 میں 269 آیات 17 رکوع 18 صفحے اور 3 صورتیں ہیں. اس پارے کے تینوں سورت مکی ہے. سورۃ طٰہٰ مکیہ. سورۃ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 135 آیات 8 رکوع 1641 کلمات 5242 حروف ہیں. پارے کا رکوع نمبر 12. سورت کا رکوع نمبر 3. اس رکوع میں 22 آیتیں ہیں. آیت نمبر 73. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. عجیب غور کیجئے. اچھا یا آپ کو اس بات میں مسٹیک نہ ہو, جہاں پہ آیت نمبر لکھی ہوتی ہے اس سے مراد پچھلی آیت ہوتی ہے. حفاظ طلبہ جانتے ہیں. ذرا غور کیجئے اس سوال پر. انہوں نے پوچھا سورت نمبر 20 آیت نمبر 73. اب دیکھیں بچہ پیچھے کی طرف کیسے آتا ہے اور کس تیزی کے ساتھ آتا ہے. ذرا نظریں جمائیے آیت کے پہلے حصے پر. آیت نمبر 73 پوچھی گئی. 72 سنائیے. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. آیت نمبر 71 سنائیے. فألقي السحرة سجدا. آیت نمبر 70 سنائیے. وألق ما في يمينك قلنا لا تخف فأوجس في نفسه. قالوا يا موسى إما قالوا إن هذان لساحران فتنازعوا أمرا قال لهم موسى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. جی کوئی اور ساتھ سوال کریں. صفحہ نمبر 117 آیت نمبر 2. جی صفحہ نمبر 117 پہلی آیت کو پکڑے گا پھر دوسری آیت میں جائے گا. جی صفحہ نمبر 117 کی پہلی لائن. انک انت. صفحہ نمبر 117. جی ہاں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا. جی کوئی اور صاحب سوال کریں. جی یہ صفحہ نمبر ہے 213 جی. اس میں جو پہلی سورت شروع ہو رہی ہے صفحہ نمبر 213 میں جو پہلی سورت شروع ہو رہی ہے جی صفحہ نمبر 213 میں سب سے پہلی سورت شروع ہو رہی ہے. جی سورۃ یوسف شروع. ٹھیک ہے جی بالکل صحیح. بالکل. چلیں جی سوال کیجئے. سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے. ذرا تفصیل بتا دیجئے کیا ہے سورہ یوسف کی تفصیل. منزل کون سی ہے اس پہ سب تفصیل بتائیے آپ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منزل نمبر 3 میں 3.25 پارے 665 آیات 68 رکوع 66 صفحے اور 7 صورتیں ہیں. اس منزل میں 6 سورت مکی اور 1 سورت مدنی ہے. پارہ نمبر 12 میں 170 آیات 16 رکوع 18 صفحے اور 2 صورتیں ہیں. اس پارے کے دونوں سورت مکی ہے. سورۃ یوسف مکیہ، سورۃ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 111 آیات 12 رکوع 1600 کلمات 7166 حروف ہیں. پارے کا رکوع نمبر 11، سورت کا رکوع نمبر 1. اس رکوع میں 6 آیتیں ہیں. صفحہ نمبر 213 آیت نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس جی چلیں جی سوال بتائیے. صفحہ نمبر 205 44 نمبر ہے. خالی صفحہ نمبر بتا دیجیے گا. بس 205 205 جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. 205 کی 205 جی 205 405 اچھا یعنی 205 پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربی لغفور رحیم. سورت نمبر 55 آیت نمبر 70. سورت نمبر 55 آیت نمبر 70 جی ہے 77. سورت نمبر 55 آیت نمبر 77 جی. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. یہ سوال بڑا عجیب ہے. کل پرسوں کہیں پر ہم گئے ہوئے تھے، وہاں ایک صاحب نے بڑا عجیب سوال کیا ہے. اس طالب علم نے جو سوال کیا ہے یہ سوال بڑا عجیب ہے. ایک سوال یہ ہوا، حضرات علماء کرام سن کر محظوظ بھی ہوں گے. جانتے ہیں حفاظ طلبہ کے سورہ رحمان کو یاد کرنا کتنا مشکل کام ہے، اس کا سیدھا پڑھنا کتنا مشکل کام ہے. سوال کرنے والا سوال یہ کرتا ہے کہ سورہ رحمان کو الٹا پڑھو اور اس تیزی کے ساتھ پڑھو کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کو چھوڑتے ہوئے چلے جاؤ. ذرا توجہ رکھیے اور دیکھیے، سورہ رحمان کو کھولیے اور سورہ رحمان کو یہ بچہ کس طرح الٹے انداز سے پڑھتا ہے. میں مسئلے کو واضح کر دوں یہاں پر، شاید کہ ہمارے کسی عالم دین کی نظر میں یہ بات آ رہی ہو کہ الٹا پڑھنے کا حکم کیسے ہوگا، کیا شرعاً جائز بھی ہے یا نہیں. تو یاد رکھیے مفتی رفیع عثمانی صاحب جو کہ ہمارے استاد ہیں، ان سے یہ مسئلہ ہم نے جمعرات والے دن پوچھا تھا، بلکہ جمعرات والے دن ان کے مدرسے جامعہ دارالعلوم کراچی جو میرا مادر علمی بھی ہے، وہاں پر حضرت نے ان تمام طلبہ کو، دورہ حدیث کے اور مختلف درجات کے تمام طلبہ کو جمع کر کے اس بچے کا پروگرام بھی رکھا تھا. وہیں پر یہ سوال ہوا تھا تو مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر یاد دہانی میں کمال پیدا کرنے کے لیے، اپنے ضابطے، اپنے ذہن کے اندر، اپنے کمال کے اندر مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص، کوئی بچہ قرآن پاک کو صرف اس نیت کے ساتھ پیچھے کی طرف سے پڑھے گا تو وہ شرعاً ناجائز نہیں ہوگا بلکہ شرعاً جائز ہوگا. ہاں اگر کوئی مشغلہ بنا دے گا، کوئی جان بوجھ کر پیچھے کی طرف سے پڑھے گا تو وہ ناجائز ہوگا، معنی کے اندر بگاڑ لازم آئے گا. اس مسئلے کی وضاحت کے بعد اب دیکھیے یہ سورہ رحمان کو کس طرح ریورس پڑھ رہا ہے، آخر سے پڑھ رہا ہے اور فبأي آلاء ربكما تكذبان کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی صاحب دل پر سوال نہیں کر سکتا مجھ سے بیٹھ پر کھڑے ہو کر تو اس کو اختیار ہے وہ پرچی لکھ کر بھی مجھے سوال دے دے، میں پرچی کے ذریعے سے انشاءاللہ اس سوال کا جواب دلوا دوں گا. جی. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان حور مقصورات في الخيام فيهن خيرات حسان فيهما فاكهة ونخل ورمان
فيهما عينان نضاختان مدهامتان ومن دونهما جنتان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. یہ کہہ رہی ہے کہ عام آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا، قرآن کو کھولیں گے تو پتہ چلے گا. حیرت انگیز بات ہے، 40 سال گزر گئے ہیں، ہم قرآن پاک نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. آج اگر ہم سے کوئی پوچھ لے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے کیا ہے، ذرا دماغ سوچنے لگ جاتا ہے. یہ بچہ روز اپنے استاد کو 5 سپارے ریورس سناتا ہے روز. اب یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ذرا عوام کے لیے صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے، سورہ فاتحہ کو ریورس پڑھ کے سنا دیں. چلیے جی، اس پہ بھی غور کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. جی سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 171. سورت نمبر 4 یہاں حضرت سوال کر رہے ہیں. سورت نمبر 4 آیت نمبر 171. جی سورت نمبر 4 آیت نمبر 171. جی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ. یہ پرچی میرے پاس آئی ہے. قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آتا ہے؟ سورۃ المجادلہ، تقریباً 40 مرتبہ لفظ اللہ آتا ہے. ایک دوسری پرچی میرے پاس یہ آئی ہے. یہ پرچی کر لیں. حضرات کی طرف سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ تلاوت بھی اس کی کرا دیں، تھوڑی سی کروا لیتے ہیں. ایک سب پرچی یہ بھی آئی ہے کہ سب سے زیادہ میم کس آیت میں آئی ہے اور کتنی بار آئی ہے، اور وہ آیت پڑھ کے سنائیں. سورۃ النساء آیت نمبر 25 میں 36 مرتبہ میم آیا. اور یہ لے جائیے اس طرح کا قطعاً ہمارا خیال نہیں ہے. اور اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کوئی ساتھی اس طرح کا ہدیہ یا نذرانہ دینے کی کوشش نہ کرے، اور ہمارا یہ خیال بھی نہیں اور نہ اس نقطہ نظر سے آئے. نظر اور ہے، مقصود اور ہے، وہ میں آخر میں آپ سے عہد دوں گا. چلیے جی. اور سورۃ الحج آیت نمبر 5 میں بھی 36 مرتبہ میم ہے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب. سورۃ النساء آیت نمبر 25 ومن لم يستطع منکم قولا ان ينكح. ایک پرچی یہ آئی ہے کہ قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں 2 مرتبہ لفظ اللہ اکٹھے آیا ہے. جی واضح کیجیے کہاں پر ہے اور کتنی ہے اور کیا آیت نمبر کیا ہے، اس کی پوری تفصیل واضح کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. منزل نمبر 2 میں 5 پارے 695 آیات 86 رکوع 91 صفحے اور 5 صورتیں ہیں. اس منزل میں 3 صورت مدنی اور 2 صورت مکی ہے. پارہ نمبر 8 میں 142 آیات 17 رکوع 18 صفحے اور 2 صورتیں ہیں. اس پارے کے دونوں صورت مکی ہے. سورۃ الانعام مکیہ. سورۃ الانعام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں 165 آیات 20 رکوع 3100 کلمات 14520 حروف ہیں. پارے کا رکوع نمبر 2، سورت کا رکوع نمبر 15. اس رکوع میں 8 آیتیں ہیں. آیت نمبر 124 بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 120 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ